عافیت میں رکھنا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، سجاؤ، کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ٹرو یا فالس، صحیح یا غلط، کریکٹ یا رانگ، یہ وہ الفاظ ہیں اور یہ وہ ووکیبلری ہے جو ہماری زندگی میں بہت ساری جگہوں پر استعمال ہوتی رہتی ہے۔ آج اس ووکیبلری کو لیتے ہوئے اور دین اسلام کی روشنی کو دیکھتے ہوئے اور اسلامی تعلیمات سے فیض لیتے ہوئے ہم دوستوں کی مجلسوں کے عنوان پر بات کریں گے۔ انسان کی پہچان بنتی ہے، بندہ جانا جاتا ہے، شخصیت کا تعارف ہوتا ہے۔ کون؟ انسان کا دوست۔ وہ کہتے ہیں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، بعض اوقات قصوروار کے ساتھ بے قصور بھی رگڑا جاتا ہے، اور کبھی کبھار مدنی چینل کے ناظرین ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان برائی کا شکار ہوتا نہیں ہے لیکن ہو جاتا ہے۔ اس ٹریک پر لے جانے والا راستہ اگر دیکھا جائے تو یہ بھی اکثر اوقات گیدرنگ اور دوستی کے ذریعے سے ہوتا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ دوستوں کی مجلسیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں بیٹھ کے بندے کو اللہ کی یاد آتی ہے، جن کے ساتھ بیٹھ کر بندے کی عادات میں نکھار آتا ہے، جن کے ساتھ بیٹھ کر بندے کے خوف خدا میں اضافہ ہوتا ہے، جن کے ساتھ بیٹھ کر انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، جن کی ہم نشینی انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے جذبے سے سرشار کر دیتی ہے۔ جی ہاں، یہ بھی راستہ بعض اوقات دوستی کے ذریعے سے ہوتا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ الکریم اس عنوان پر ہم جو ہے وہ بات کریں گے، اور مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں۔ حافظ قبلہ عدنان چشتی صاحب ہیں، اور ہمارے مولانا سرفراز عطاری احمد رضا سرفراز عطاری مدنی بھائی بھی ہیں انشاءاللہ، اور ہمارے بہت پیارے ثنا خان ہیں حسان بھائی۔ آئیے حسان عطاری مدنی بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوستی کے عنوان پر آپ کیا فرماتے ہیں یہ بھی سننے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں، ریڈی ہیں، اسٹیڈی ہیں۔ کال بھی کر سکتے ہیں، آپ ہمیں میسیج کے ذریعے بھی پروگرام میں جوائن کر سکتے ہیں۔ کال کیجئے، فون اٹھائیے، پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کرے چارہ ساز زیارت کسی کی، کرے چارہ ساز زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے، بھرے زخم دل کے، ملاحت کسی کی، کرے چارہ ساز زیارت کسی
کسی کی چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی کہ دیدار حق ہے کہ دیدار حق ہے کہ دیدار حق ہے زیارت کسی کی کہ دیدار حق ہے زیارت کسی کی نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی نہ ہوتی کسی کو نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کی نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کی ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے سہارا لگا دے سہارا لگا دے سہارا لگا دے جو رحمت کسی کی سہارا لگا دے جو رحمت کسی کی فتردان ڈالی ہے باہیں گلے میں فتردان ڈالی ہے باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی کے ہو جائے راضی کے ہو جائے راضی طبیعت کسی کی کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی نہ پہنچیں گے جب تک گناہ گار ان کے نہ پہنچیں گے جب تک گناہ گار ان کے نہ جائے گی جنت نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی اور خدا سے دعا ہے کہ ہم گاؤں میں رخصت خدا سے دعا ہے ہم گاؤں میں رخصت خدا سے دعا ہے کہ ہم گاؤں میں رخصت زبان حسن پر زبان حسن پر ہماری زبان پر ہو مدحت کسی کی زبان حسن پر ہو مدحت کسی کی کرے
چارہ ساز زیارت کیسے کے بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی صدقے یا رسول اللہ، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی ہی بات ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے میں سبل الہدیٰ والرشاد میں اس کا پورا مضمون جو ہے موجود ہے۔ کوئی بیمار ہوتا تھا تو وہ آتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑتا تھا، جہاں تکلیف ہوتی تھی، درد ہوتا تھا، وہاں لگاتا تھا۔ فَيَبْرَأُ سَرِيعًا بِإِذْنِ اللَّهِ تعالی، تو اللہ تبارک و تعالی اسے فوراً محبوب خدا کے ہاتھ کی برکت سے شفا عطا فرما دیتا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ کمال ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ملاحت کسی پر پڑ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک کہیں لگ جائے تو بیماری دور ہو جاتی ہے، شفا کا ظہور ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایسا نور ہو جاتا ہے کہ بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹانگ مبارک ایک موقع پر جو ہے وہ ٹوٹ گئی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابسط رجلک، ذرا اپنی ٹانگ سیدھی کرو۔ تو آپ نے ٹانگ سیدھی کی تو آقا کریم نے اس پر دست مبارک پھیرا، فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ، میری ٹانگ ایسی تھی گویا اس میں کبھی تکلیف ہوئی نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کرم ہو جاتا ہے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے، اور وہ بڑے مہربان ہیں۔ اسی کلام کا جو ہے نا وہ شعر ہے، یا کسی اور کلام کا شعر ہے کہ وہ ہے، ہاں اسی کلام کا شعر ہے، مصیبت زدو شاد ہو تم کے ان سے، مصیبت زدو شاد ہو جاؤ، اے پریشانی کا شکار لوگوں خوش ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی، مصیبت زدو شاد ہو تم کے ان سے، نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی۔ کوئی مصیبت میں آ جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہربان ہیں کہ سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ کیا اونچی شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے رہنے، آپ پہ درود پاک پڑھتے رہنے، آپ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اللہ پاک ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک کے اللہ شفاعت بھی نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دوستی کے لیے انتخاب جو ہے وہ جن کا فرمایا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر جو ہے وہ دیکھیں تو یہ بھی اپنی مثال کیا ہے۔ آپ میں کیا فرماتے ہیں احمد رضا سرفراز بھائی، یہیں سے جو ہے وہ شروع کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ دوستی تھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو آقا کریم کی دوستی سے تو نفع پہنچتا ہی ہے، پھر صدیق اکبر کی جن کے ساتھ دوستی تھی آپ نے پھر ان پر بھی فیض کا دریا جو ہے وہ بہایا ہے۔ کیا فرماتے ہیں اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ہر دور میں ہی ہر وہ کہ جو اچھی شخصیت رکھتا ہے اس سے اس کے دوستوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا فائدہ حاصل کیا، کیسا فیض لیا، اور پھر حضور کی معیت کی وجہ سے، حضور کی صحبت کی وجہ سے ان پر جو رنگ چڑھا اور اس سے کتنے رنگین ہوئے، کتنے حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے۔ حضرت عثمان غنی، بڑے بڑے اجلہ صحابہ جو تاجر تھے اور تاجروں سے ان کی دوستی تھی، اسلام میں کیسے آئے، اور یوں نبی پاک علیہ السلام کے یہ جو دوست تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضور نے خود ان کے لیے یہ لفظ بھی استعمال کیا، یہ میرے دوست ہیں۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی حوالے سے بڑی خوبصورت فرامین ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ برے ہم نشین سے بچنا کہ اسی سے تم پہچانے جاتے ہو۔ دوست جو ہوتا ہے یہ واقعی کسی کی پہچان بنتا ہے، اور اگر اچھا ہو تو وہ اچھے ذکر سے یاد کیا جاتا ہے کہ فلاں کا دوست ہے جو کہ بہت اچھا ہے، اس کو بھی اچھائی مل ہی جاتی ہے، یہ خود جیسا بھی ہو کہ اچھے کا دوست ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ لیکن اگر دوست برا ہو چاہے یہ کتنا ہی اچھا ہو تو اس کی برائی پھر اس کی طرف بھی آتی ہے، اور اس کا جب ذکر کیا جاتا ہے کچھ اور برائی نہ بھی ملے
اتنا کہہ دینا بھی بڑی بری بات ہوتی ہے کہ یہ اس کا دوست ہے یا اس کے دوستوں میں اس کا نام آتا ہے. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک عمل سے بھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم نشین ایسا ہو کہ جسے دیکھ کر رب یاد آئے، جس کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ پاک جل جلالہ کا ذکر کرنے کو جی چاہے، نیک اعمال کرنے کو جی چاہے اور ہمیشہ خیر ہی جس سے حاصل ہو. قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ایمان والوں کے اس کا حکم آیا ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ایسوں کا ساتھ پاؤ، ایسوں کا ساتھ اپناؤ کہ جو سچے ہیں، اچھے ہیں. اور پھر کچھ ایسے لوگوں کا بھی ذکر ہے کہ جن کے دوست تھے اور دوست بھی خلیل تھے، خلت تھی ان میں، لیکن ہوگا یہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ دوست جنہوں نے دنیا میں فائدہ نہ دیا ہوگا قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں دوستوں سے بھی بچو سوائے اس کے کہ جو امین ہو، کیونکہ امین ہی فائدہ پہنچاتا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا تھا کہ انہیں اپنے راز بھی بتانے سے بچو، اور ان دوستوں سے کہ جو فاجر ہیں ان سے بچو کہ یہ تمہیں فجور کی طرف لے جائیں گے، یہ گناہوں کی طرف لے جائیں گے اور ان عادتوں میں ڈال دیں گے. اور پھر یوں بھی تو قرآن پاک میں سورہ فرقان میں ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ یوں بھی حسرت کا اظہار کریں گے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں اس کو دوست نہ بناتا. وہاں پھر حسرت ہوگی، ندامت ہوگی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ اس کی دوستی کی وجہ سے جتنے نقصان پہنچے ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحبت کو، اس دوستی کو بڑی خوبصورت مثال سے بیان فرمایا ہے کہ اچھی صحبت، اچھا دوست اور برا دوست یہ ایسے ہے جیسے مشک اٹھانے والا اور بھٹی سلگانے والا. اور جو اچھا ہے وہ ایسے ہے جیسے مشک اٹھانے والا کہ اس سے یا تم عطر لوگے یا پھر اس کا ساتھ بھی تمہیں خوشبو دے گا اور اس سے فائدہ حاصل ہوگا. اور جو بھٹی سلگانے والا ہے تو اس کا ساتھ بھی تمہارے کپڑوں کو خراب کرے گا یا تمہیں بو دے گا. تو اس طرح کے الفاظ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے. شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے بڑے خوبصورت انداز میں اپنی فرضی حکایت میں بیان کیا کہ مجھے حمام میں ایک شخص ملا جس نے مجھے مٹی دی. وہ مٹی بڑی خوشبودار تھی. میں اسے خطاب کر کر کے کہتا تھا تو مشک ہے یا عنبر ہے کہ تجھ سے اتنی خوبصورت سی خوشبو آتی ہے اور میرا جی چاہتا ہے میں تجھے اپنے پاس رکھوں. تو وہ مجھ سے کہنے لگی نہ میں مشک ہوں نہ عنبر ہوں، میں ایک عرصے تک ان پھولوں کی کیاری میں رہی ہوں کہ جو خوشبودار پھول ہوتے تھے. نہ مجھ میں مشک کی صفت ہے نہ مجھ میں عنبر کی صفت ہے، بس اچھی صحبت کی وجہ سے یہ خوشبو مجھ سے آتی ہے. تو انسان اگر اچھوں کا ساتھ پاتا ہے تو یہ ساتھ اسے نفع دیتا ہے، چاہے انسان کیسا بھی ہو، اس ساتھ سے وہ پھر محروم نہیں رہتا. بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا ہے ذکر والی مجالس کا، کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں اور اسی تذکرے کے لیے وہ خاص اکٹھے ہوتے ہیں. تو فرشتے جو سیاح ہیں وہ آتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، حلموا الی حاجتکم، آؤ یہی اسی کے لیے تو گھوم رہے تھے، سیر کر رہے تھے. پھر آتے ہیں، آ کر وہاں بیٹھتے ہیں. تو جب رب کی بارگاہ میں واپس جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ استفسار فرماتا ہے کہ کہاں سے آئے ہو، بتاتے ہیں، حالانکہ رب جانتا ہے. تو پوری تفصیلی حدیث ہے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا. تو فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ان میں ایک وہ بھی تھا جو کسی اپنے کام سے آیا تھا، وہ ذکر کرنے تو آیا ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، یہ ایسے ہم نشین ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا، بدبخت نہیں ہوتا. تو چاہے وہ مقصد نہ ہو، چاہے وہ انسان کی سوچ نہ ہو، وہ نیک عمل وہ کر بھی نہ رہا ہو، لیکن نیکوں کا ساتھ ہو تو پھر وہ اصحاب کہف کا کتا جو ہے اس کو بھی فضیلتیں حاصل ہو جاتی ہیں، اور وہ بھی صحبت کی وجہ سے اتنی زیادہ حیثیت رکھتا ہے کہ قرآن میں اس کا کئی بار ذکر آتا ہے. ماشاءاللہ. یہاں ایک بات تو بڑی واضح ہوگی، صحیح کیا ہے؟ جہاں سے انسان کے ایمان کو جلا ملتی ہے، روشنی ملتی ہے، جہاں سے انسان کو تقویٰ مل رہا ہے، جہاں سے بندے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل رہی ہے، جہاں سے حضور کے تمام صحابہ کرام کی محبت مل رہی ہے، اہل بیت طہار کی محبت مل رہی ہے، اولیاء کی محبت مل رہی ہے، اہل اللہ کے ساتھ ایک وابستگی اور ایک ان کے ساتھ محبت کا جو ہے وہ درس پیغام مل رہا ہے. یہ دوستی جو ہے یہ بڑی اچھی دوستی ہے. اور اگر کوئی دوستی ایسی ہے کہ جہاں
ان میں سے جو محبت ہونی چاہیے اس میں کہیں چیز جو ہے وہ لیک کر رہی ہے، کمی آ رہی ہے، یا بد زبانی بندے میں آ رہی ہے، یا بد لحاظی بندے میں آ رہی ہے، تو وہ غلط ہے۔ آپ دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی سے جیسے ہم نے بات جو ہے وہ شروع کی، تو صدیق اکبر کے ساتھ جو اٹیچ ہوا اسے الحمدللہ رب العالمین اسے ایمان، بے ایمان کو ایمان مل گیا، ایمان سے دور تھا اسے کیا مل گیا؟ ایمان مل گیا، نبی پاک کی جو ہے وہ محبت مل گئی، اور اسلام کی تعلیمات کا کیا مل گیا؟ فیضان مل گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ درست ہے۔ اور یہ جو بھائی جان نے بات جو ہے بتائی ہے الاخلاء یوم الدین والی، کہ قیامت کے دن کچھ لوگ جو ہوں گے بڑے گہرے دوست جو ہوں گے وہ آپس میں جو ہے وہ دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، سوائے متقیوں کے۔ تو پتہ یہ چلا کچھ وہ ہوتے ہیں جو اس راہ سے دور لے جاتے ہیں، جو نماز سے دور لے جائیں گے، جو ذکر سے دور لے جائیں گے، جو اللہ کی فرما برداری سے دور لے جائیں گے، نبی کریم کی سنتوں سے جو ہے وہ دور لے جائیں گے۔ اور یہ فرمایا ہے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے کہ یہ برا ہم نشین یہ اپنی بری بات کو تمہیں بڑا سجا سوار کے دکھائے گا، اور پھر یہ تمہیں اسی کے اندر کیا کر لے گا؟ گھسیٹ کر کے لے جائے گا۔ تو یہ غلط ہے۔ تو یاد رکھیے صحیح کو ہم نے لینا ہے اور غلط کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے چھوڑنا ہے۔ دو چیزیں ایک جگہ پر جو آپس میں مخالف ہوں وہ جمع نہیں ہو سکتی، جیسے سردی اور گرمی اپوزٹ ہے، ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ دھوپ اور جو ہے وہ چھاؤں یہ اپوزٹ ہے، ایک جگہ پہ دھوپ ایک ہی وقت میں ایک جگہ پر دھوپ بھی ہو، ایک ہی وقت میں ایک جگہ پر چھاؤں بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتی۔ اسے کہتے ہیں اجتماع ضدین، یہ محال ہے۔ دو مخالف چیزوں کا ایک ہی وقت کے اندر جمع ہو جانا، یعنی یہ ایک چیز ہے وہ ٹھنڈی برف سے ٹھنڈی ہے اور مطلب آگ سے کیا ہے؟ گرم ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا تو ٹھنڈی ہے یا کیا ہے؟ گرم ہے، یا تو دن ہے یا کیا ہے؟ رات ہے۔ تو جس طرح یہ دو چیزیں ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی، یوں ہی یاد رکھیے صحیح اور غلط یہ بھی دونوں ایک جگہ پر ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو جو بات ہے وہ یہ ہے کہ صحیح کو ہم نے لینا ہے اور غلط کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ چھوڑنا ہے، اسے اپنی جان چھڑانی ہے۔ اور آپ سب یہ جس طرح احمد رضا سرفراز بھائی نے کہا کہ ہم نشین وہ ہو جو اللہ کی جو ہے وہ یاد دلائے، اور پھر کہا کہ جو ہے وہ اس کو بھی راز زیادہ جو ہے وہ اس کو نہیں بتانے چاہیے ہر بندے کو۔ تو کچھ لوگ تو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو بڑے میرا دوست ہو، پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ برا دوست بھی ہوگا نا تو مانے گا ہی نہیں، یار اپنا دوست ہمارے لیے تو جان چھڑکتا ہے، ارے بھائی ہم تمہاری جگہ بالکل جان دینے کے لیے تیار ہیں، مرنے کے لیے تیار ہیں، جہاں تمہارا پسینہ گرے گا وہاں ہم اپنا لہو جو ہے وہ گرائیں گے، ہم ہر مسئلے میں جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ اور بالکل میں تو بھائی اپنے دوست سے کھلی کتاب کی طرح ہے، ہر بات جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں، گھر کی ہو، باہر کی ہو، کاروبار کی ہو، اوپر کی ہو، نیچے بھی ہو، بھائی ایک اچھا رازدار بندے کا جو ہے وہ ہونا ہی چاہیے، اور ہر بندے کا جو ہے وہ ہوتا ہی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ہمیں اعتدال کا درس دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر معاملے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے موجود ہیں۔ دوستی کس سے کرنی چاہیے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتایا، اور جب کوئی دوست بن گیا ہے تو پھر اس کے ساتھ دوستی کس قسم کی ہونی چاہیے۔ یہ جو سب کچھ قربان ہے، فدا ہے، سب کچھ شیئر کر دیا، بتا دیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس کے متعلق بھی ہماری تربیت فرمائی۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احبب حبیبک ہونن، ارشاد فرمایا اپنے پیارے سے تھوڑی محبت کرو، محبت کرو لیکن اس کے اندر کیا ہو؟ زیادتی نہ ہو، اعتدال ہو۔ اور پھر ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے کسی دن تمہیں اس سے نفرت ہو جائے۔ ہمیشہ قلب کی کیفیت ایک جیسی رہے یہ ضروری نہیں ہے۔ پھر ایسے ہی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی طرح اپنے جو بندہ تجھے ناپسند ہے اس سے جو ناپسندیدگی کا جو گراف ہے نا وہ بھی ایک حد تک ہونا چاہیے۔ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے نفرت بھی ایک حد تک کرو، ہو سکتا ہے ممکن ہے وہ کسی دن تمہارا کیا بن جائے؟ محبوب بن جائے، دوست بن جائے۔ اگر پہلے ہی حد کراس کی ہوئی تھی، اب جب وہ دوستی والا معاملہ ہوگا اب تمہیں بھی پشیمانی ہوگی، شرمندگی ہوگی، اور بات کرتے ہوئے بھی جھجک ہوگی کہ میں تو اس کے بارے میں وہ فلاں فلاں باتیں کہا کرتا تھا، اور لوگ بھی پھر کیا کریں گے کہ اس وقت تو تم کہتے تھے کہ میں اس کے ساتھ بیٹھوں تو میں فلاں ہو جاؤں، تو یہ ہو جاؤں، تو وہ ہو جاؤں، اور اب یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اسلام ہمیں ہر معاملے میں اعتدال کا حکم دے رہا ہے۔ کسی کے ساتھ دوستی ہے، کسی کے ساتھ بات چیت ہے تو اس کو بھی ایک لمٹ کے اندر رکھنا ہے۔ یہ نہیں
آپ نے ساری کی ساری باتیں اس سے کر دی, اپنے جو راز تھے وہ بھی اس کو دے دیے, اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد کیا ہوا, قلبی کیفیت جو ہے وہ تبدیل ہوئی. اب کیا ہے, اب وہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہے. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں, وہ دوستیاں جو دنیاوی غرض و غائط پر مشتمل ہوتی ہیں یا کسی ظاہری فائدے پر مشتمل ہوتی ہیں, تو اس کا جو اختتام ہوتا ہے, انجام, وہ عام طور پر اس طرح کا ہو رہا ہوتا ہے کہ آدمی پھر بہت سارے نہ کرنے والے کام اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ کسی کو اس نے پہلے دوست بنایا تھا اور اب وہ دوست وبال جان بن چکا ہے. اب وہ جو کہہ رہا ہے یہ اس کی ہاں میں ہاں ملائے چلے جا رہا ہے, بات پر جو وہ کہتا ہے اس بات پر عمل کر لیتا ہے, جو وہ کام اس سے کروانا چاہتا ہے نہ کرنے کا یہ وہ بھی کر لیتا ہے. اس لیے میرے راز ہیں جی اس کے پاس, میری جی فلاں چیز اس کے پاس ہے, میں اس کو کیسے جو ہے وہ اس سے جان چھڑواؤں. تو پہلی بات تو یہ ہے, دوستی ہو اللہ کے لیے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو. جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی ترغیب ارشاد فرمائی, قرآن مجید میں بھی ہے, اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے مومن جو ہے, مومن مرد مومن مردوں کے دوست ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں, اور فرمایا یہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں, برائی سے منع کرتے ہیں. یہ وصف بیان کیا گیا. آدمی دیکھ لے کہ میں جب کسی کو دوست بنا رہا ہوں تو اس کا مقصد کیا ہے. ایسے ہی یہ جو آیت کریمہ ہے ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمان کو سب سے پہلی بات تو ہے کہ دوستی کے لیے مسلمان بھائی کا ہی انتخاب کرنا چاہیے. اور پھر وہ جو آیت کریمہ, مسلمان ہو, سنی ہو, عاشق رسول ہو, نبی پاک سے محبت کرنے والا, صحابہ کرام کی عقیدت دل میں رکھنے والا, اہل بیت کی عظمتوں کے گیت گانے والا ہو, اولیاء سے محبت کرنے والا ہو, اللہ کی یاد دلانے والا ہو. حافظ صاحب میں آپ کی بات میں ایک بات ایڈ کروں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کون سا ساتھی بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے تو وہ تیری مدد کرے, بالکل, اور جب تو بھول جائے تو وہ تجھے یاد دلا دے. میں قربان جاؤں, اللہ ایسی گیدرنگ اور ایسی دوستوں کی مجلسیں اللہ رسیب کرے. آپ دیکھیں اسلام ہمیں صحیح بھی بتا رہا ہے, غلط بھی بتا رہا ہے. صحیح اس لیے بتا رہا ہے کہ ہم اس کی طرف عمل کریں, اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. غلط اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اس کے قریب نہ آئیں. حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ ارشاد فرماتے ہیں, ایک بندہ جو ہے نا, نقل فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کعبۃ اللہ المشرفہ میں ایک دعا مانگ رہا ہے, خانہ کعبہ کے سامنے دعا کر رہا ہے, یا اللہ اللہم اصلح اخوانی, یا اللہ میرے بھائیوں کو اچھا کر دے, سدھار دے. تو کسی شخص نے اس سے پوچھا, بندہ خدا یہاں خانہ خدا کے سامنے تو اپنے دوستوں کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے دعا کر رہا ہے, کو اپنے لیے بھی مانگنا, اپنے لیے نہیں دعا کر رہا ہے, یا اللہ میرے دوستوں کو, میرے بھائیوں کو اچھا کر دے, یہ دعا کر رہا ہے. تو اب اس بندے نے کیا کہا, وہ کہتا ہے ان لی اخوانن, میرے بھائی ہیں, میرے دوست ہیں, یہاں سے میں واپس ان کے پاس جاؤں گا, اور جب میں ان کے پاس جاؤں گا, ارجع الیہم فإن صلحوا صلحت معہم, اگر وہ اچھے ہوں گے تو میں بھی اچھا ہو جاؤں گا, اور اگر وَإِن فَسَدُوا فَسَدْتُ مَعَهُمْ, اگر وہ برے ہوں گے تو میرا بھی بیڑا غرق کر دیں گے. اس لیے میں دعا کر رہا ہوں, یا اللہ میرے دوستوں کو, میرے بھائیوں کو اچھا کر دے. جب میں ان کے پاس جاؤں تو در حقیقت یہ میں اپنی ہی اصلاح کی دعا مانگ رہا ہوں. اچھوں کے ساتھ رہوں گا تو میں بھی اچھا ہو جاؤں گا, اور اگر بروں کے ساتھ رہوں گا تو میں بھی برا ہو جاؤں گا. میں نے پلٹ کے وہاں جانا ہے. تو ہمارے بزرگان دین کا انداز یہ ہے, ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم دوست بناتے وقت ہمارا انتخاب کیا ہے, اچھا شخص یا برا شخص. فرینڈ سرکل میں بیٹھتے وقت بھی ہم دیکھ لیں, بالکل, ہم کس سرکل میں جو ہے وہ مجلس میں کس انداز میں جو ہے وہ ہم بیٹھ رہے ہیں, ان کو بھی دیکھ لیں. آپ صاحب میں آپ کی جو ہے وہ ایک بات سے مجھے ایک جو ہے وہ بات یاد آئی. آپ جب گفتگو کر رہے تھے, آپ سب کوئی دوست وہ ہے کہ جو مکے میں بیٹھا ہوا ہاتھ اٹھا کے آپ کا نام لے کے دعائیں کر رہا ہے, مدینے میں جا رہا ہے تو آپ کا سلام لے کے بارگاہ رسالت میں جا رہا ہے. یہ ابھی آج ہی مجھے جو ہے وہ ایک میسیج آیا ہے قبلہ مولانا عمران مدنی صاحب کا, ہمارے آپ کے ہیڈ بھی ہیں, نگران بھی ہیں, مجھے بھی مفتش بھی ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کے لیے جو ہے وہ دعا وقتاً فوقتاً جو ہے وہ کر رہا ہوں. میسیج میں نے نہیں کیا, لیکن ابھی میں آپ کو میسیج بھی بھیجا, دعا بھرا میسیج بھیجا. پہلا میسیج یوں بولے صبح مطلب یوں سنا, مزہ آ گیا اس کو سن کے. تو میں یہ دیکھ رہا تھا, میں نے کہا دیکھیے آپ, کوئی دوست وہ ہے کہ جو مکے مدینے میں نام لے رہا ہے آپ کا, ادھر دعائیں کر رہا ہے, اور کوئی دوست وہ ہے جو تھانے میں جا کے نام لے رہا ہے.
ہاں جی بھائی پکڑا گیا ہے، تھانے میں گیا ہے اور جا کے نام لیا میرے ساتھ یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا. اچھا اس کو بھی پھر کیا ہے بھائی، کسی کو اللہ کی رحمتیں مل رہی ہیں اور کسی کو پھر تھانے کے کیا مل رہے ہیں، وہ دھکے مل رہے ہیں. پولیس والے گھر پہ چھاپا مار رہے ہیں، بھی پکڑو اس کو جو ہے. وہ کہتا ہے، مجھے کسی نے کہا یہ بات باقاعدہ پیارے یاز بھائی یہ بات بتائی کہ جی ہمارے بچے کو جو ہے وہ پولیس والے پکڑ کے جو ہے وہ لے گئے. تو ہمارا بچہ تو ایک تو پھر یہ ہوتا ہے جب یہ سر پہ پڑتی ہے نا تو پھر کوئی مانتا ہی نہیں. ہم تو اپنے بچے کو تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ اس جیسا معصوم تو یہ تو پھول ہے، تو ایسا خوشبودار پھول ہے، واہ سبحان اللہ کیا بات ہے. تو یوں کر کے یوں لے کے آتے ہیں، جب کہ ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے. تو غلطی کا پھر سدھار کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ بتاتے اس کو یوں ہے کہ ہمارا بچہ تو بڑا انوسینٹ ہے، بڑا شریف ہے، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے، اس نے کچھ نہیں کیا. تو آپ لے جائیں گے کسی معزز بندے کو اپنے ساتھ لے کے جو ہے وہ چلے جائیں گے. کوئی معزز شریف آدمی منہ دیکھ کے بندے کا وہ ساتھ میں چلا بھی جائے گا، تھانے جا کے ادھر پتہ چلے گا کہ جی اس سے تو یہ کچھ برآمد ہوا، یہ نشہ برآمد ہو گیا، تو یہ افیون برآمد ہوگی، تو یہ چرس برآمد ہوگی، تو یہ برآمد ہو گیا، تو وہ برآمد ہو گیا. تو اب وہ بیچارہ جو معزز بندہ سفارشی بن کے گیا ہوتا ہے وہ بھی ذلت کا توق کیا کرتا ہے، وہ گلے میں مطلب پہن کے آتا ہے. بات بھی صحیح نہیں بتاتے نا، یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. تو پوائنٹ از دس کہ دوست جو ہے وہ آپ غور کریں کہ میں نے کس کو بنانا ہے اور میں نے کس کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ میں نے جو ہے تعلق رکھنا ہے. جو مجھے تھانے میں گھسیٹے گا، جو مجھے جناب عالی مقدمات میں گھسیٹے گا، جس کی وجہ سے میرا یوں بولیے کہ اس طریقے سے جیلوں میں مجھے جو ہے وہ جانا پڑے گا. میں نے 6 لوگ ایک ایک زنجیر میں بند دیکھے، 6 لوگ ایک ایک زنجیر میں بند دیکھے میں نے. آپ نے کبھی دیکھا آپ سب یہ منظر؟ نہیں دیکھا. یہ عظیم بھائی سر ہلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا. 12 لوگ کیا ہیں ایک ہی زنجیر میں بندھے ہوئے ہیں، اور بندھے ہوئے بھی یوں ہے کہ ایک کو ہلائیں گے تو دوسرے سارے بھی کیا ہوں گے، وہ بھی ساتھ میں ہل ہی جائیں گے. اللہ کی پناہ، لا الہ الا اللہ. اور پھر ان کے لیے لوگ جو جملے بولتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں، اللہ نہ جو ہے وہ کبھی آپ کو کورٹ کچہری کا منہ دکھائے اور کبھی نہ ہی جانا پڑے. تو بہرحال اگر کبھی بندہ عبرت کے لیے ہاسپٹل جائے بھی یا اس کورٹ کچہری میں بھی اگر جائے تو عبرت کا سامان تو بہت ہے. تو وہاں یوں ہی میں نے ایاز بھی کچھ لوگ دیکھے جو ایک ہی زنجیر میں کیا تھے، بندھے ہوئے تھے. اور وہ کوئی بچہ تھا، مطلب 12 13 14 15 سال کا ہوگا، پتہ نہیں اتنے سال کا ہی ہوگا، یا بعض اوقات ہوتا ہے دکھنے میں کیا ہوتے ہیں کم لگتے ہیں لیکن عمر زیادہ ہوتی. اس کی ماں نا اسے کھلا رہی. وہاں میرے کانوں میں آواز جو ہے وہ آئی کہ ماں تو پھر ڈاکو کی بھی ماں ہی ہوتی ہے نا. ماں تو ڈاکو کی بھی کیا ہوتی ہے، ماں ہی ہوتی. اب میں یہ بات سوچ رہا تھا، میں نے کہا کہنے والا تو ماں کی تو چلو تعریف بیان کر دی، تو ساتھ میں بچے کو کیا بنا دیا، وہ ڈاکو بنا دیا. وہ ڈاکو ہے بھی کہ نہیں؟ پھر میں نے نا ایک ہمت کی، جرت کی، ویسے کرنی نہیں چاہیے لیکن میں نے وہ اس وقت وہ کر ہی لی. میں نے ان سے پوچھ لیا کہ بھئی آپ جو ہے وہ کس جرم میں یہاں آئے. تو جرم ان کا بھی اسی طرح کی یہ نشہ اور اس طرح کا چیزیں جو ہے نا یہی والا تھا. وہ دوست تھے، وہ چین تھی، وہ ساری چین کیا ہے، بس ایک کو گھسیٹ رہے ہیں اور باقی سارے خود پیچھے گھسیٹتے آ رہے ہیں. اس طرح کے بھی دوست ہوتے ہیں جو یوں بندے کو پہنچاتے ہیں. اور پھر یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ برے کاموں میں جہاں ساتھ لے جاتے ہیں، برے کاموں میں ساتھ چلے جاتے ہیں، حصہ دار بن جاتے ہیں یاز بھائی جی. تو یہ بھی سنا ہوگا 2 بھاگ گئے، ایک مر گیا، ایک کو پکڑ کے لوگوں نے جو ہے وہ مار دیا. ابھی آج ہی کی بات میں بتاؤں آپ کو، آج ہی کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. وہ مجھے جو ہے کوئی بات بتا رہا تھا بندہ، یوں ہی کسی کو جو ہے نا وہ اس کو پکڑ لیا، اور بھائی جو بھی آ رہا ہے وہ آ کے کیا کر رہا ہے، اس کو مطلب اس کو کوٹ ہی رہا ہے. اس کا کام بھی اس نے گھٹیا ہی کیا تھا، اچھا کام تو نہیں تھا. تو اس کو کوٹ، جو بھی آ رہا ہے کیا کر رہا ہے، کوٹ رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے اس کو آگ لگاؤ، کوئی کہہ رہا ہے کیا کرو، کوئی کہہ رہا ہے کیا کرو. تو آئے تو ساتھ مل کے ہی پلان بنا کے آئے تھے، لیکن جب ایک نرغے میں آتا ہے تو پھر باقی کیا ہو جاتا ہے، پھر بھاگ ہی جاتا ہے. تو یہ صحیح اور غلط کی پہچان ہمیں معاشرے میں کیا ہے نظر آ رہی ہے. تو ہمیں جو انصاف کا چشمہ ہے، یہ تو انصاف کا چشمہ نہیں ہے، یہ تو نظر کا چشمہ ہے. تو انصاف کا چشمہ لگا کے دیکھنا چاہیے. کیا کہتے ہیں یاز بھائی؟ جی سلمان بھائی بہت پیاری آپ نے بات کی. واقعی اس طرح ہوتا ہے، جو
افراد اس طرح کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں نا کہ میرا بچہ تو ایسا نہیں ہے، بعض اوقات نہیں ہوتا بچہ ایسا، لیکن وہ بیٹھ ایسوں کے ساتھ رہا ہوتا ہے کہ جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی یہ سزا بھگتنی پڑتی ہے اور ذلت اور رسوائی ان کا بھی مقدر بن جاتی ہے۔ تو آپ کا بچہ ایسا نہیں ہے تو کوشش کریں یہ بھی دیکھیں کہ وہ کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، اس کو بری صحبت سے بھی بچائیں کہ بری صحبت اس کو جو ہے وہ ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جائے گی۔ سلمان بھائی، ایک نوجوان کو اس کے والد نے یہ اچھی اور بری صحبت کی مثال ایک مثال کے ذریعے سمجھائی، ایک ایگزامپل کے ذریعے۔ نوجوان کو بلایا اور اس کے والد نے اس کو ایک پلیٹ میں 4 سیب جو تھے وہ رکھ کے دیے، اور اس میں جو ہے وہ یوں سمجھیے آپ کے 3 سیب جو ہے وہ آپ درست ہیں اور 1 سیب جو ہے وہ خراب ہے، آدھا درست نہیں ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو دیا اور اس سے کہا کہ بیٹا یہ لے جاؤ اور 3 دن بعد اسے لے کر میرے پاس آنا۔ اب جب وہ لے کر گیا تو 3 دن کے بعد واپس جب دیکھا اس نے منظر تو وہ سیب جو تھے سارے کے سارے وہ خراب ہو چکے تھے، یعنی وہ جیسا وہ چوتھا سیب جو تھا جو آدھا درست تھا آدھا خراب تھا، ویسے ہی بقیہ سیب بھی سارے کے سارے خراب ہو چکے تھے۔ اب وہ پلیٹ لے کر جب والد صاحب کے پاس آیا تو اس کے والد نے اس کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اچھی اور بری صحبت کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح یہ سیب جو سالم اور درست سیب تھے جب یہ ایک خراب سیب کے ساتھ رہے تو کیا ہوا کہ ان کا امپیکٹ اس کے اوپر پڑا اور یہ بھی کیا ہو گئے، خراب ہو گئے۔ تو اسی طریقے سے اچھی اور بری صحبت کی مثال اسی طریقے سے ہے کہ انسان اگر اچھوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرے گا تو اس کی عادات و اطوار میں، اس کے اخلاق میں، اس کے کردار میں اچھائی کی جھلک پیدا ہوگی۔ اور یہاں پر ایک چیز یہ کہ ہم دیکھیں کہ ہم کیسے بننا چاہتے ہیں، ہم کیا ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کیا بننا چاہتے ہیں، مستقبل ہمارا کیا ہے۔ کسی سے پوچھا کہ کسی کے مستقبل کے بارے میں اگر مجھ سے پوچھنا ہو تو اس شخص کے دوستوں کو میرے سامنے لے آؤ تو میں خود ہی بتا دوں گا کہ اس شخص کا مستقبل کیا ہے۔ تو یہاں سے اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو وہ بننا کیا چاہتے ہیں اور پھر ہم بیٹھ کیسے لوگوں کے ساتھ رہیں۔ کہا جاتا ہے نا آپ جیسے بننا چاہتے ہیں اپنی صحبت ویسی کر لیں، ان لوگوں کو اپنے قریب کر لیں، آپ ویسے بننا شروع ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح یہی اچھی اور بری صحبت کی مثال ہے۔ اور بری صحبت کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سلمان بھائی ایک بڑے جھنجھوڑ دینے والے انداز میں بیان کیا۔ ارشاد فرمایا کہ شیطان ہے نا، شیطان یہ برائی کا وسوسہ ڈالتا ہے، اور برا دوست جو ہے فرمایا ہاتھ پکڑ کر گناہ تک لے جاتا ہے۔ یعنی اس بری دوستی کی کتنی نحوست ہے کہ شیطان ہے یہ برے کام کا وسوسہ ڈال رہا ہے اور برا دوست وہ ہاتھ پکڑ کے وہاں تک لے جاتا ہے، چل یار چلتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، کچھ نہیں ہوتا، ارے نہیں یار یہ دیکھ ہم بھی تو اتنے عرصے سے کر رہے ہیں، کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ اس طرح کی باتیں کر کے، اس طرح کی جو ہے وہ جملے کہہ کر وہ اس دوست کو بھی اس برائی کی طرف جو ہے وہ لے جاتے ہیں۔ تو فرمایا برا دوست، برا صاحب اس قدر خطرناک ہے کہ وہ ہاتھ پکڑ کر گناہ کے قریب لے جاتا ہے۔ تو جیسے ابھی آپ بیان بھی کر رہے تھے، آپ فرما بھی رہے تھے کہ جو برے دوست ہیں وہ بس اوقات وہاں تک تباہی کے دھانے تک لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے پھانسی کے پھندے پہ لے جاتے ہیں، پھانسی کے پھندے پہ لے جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے سلمان بھائی اچھی صحبت کی مثال ہمارے بزرگان دین اور اسلاف اپنی جس کو آپ کہیے روحانیت کے ذریعے، اپنے تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے آپ دیکھیے انہوں نے کس طرح بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لے آئے، خدا کے قریب کر دیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں سرشار کر دیا، اصحاب اور اہل بیت کا گدا اور نوکر بنا دیا۔ کیا؟ اپنی روحانیت کی برکت سے، اپنی جو ہے وہ نیکی اور تقوی کی برکت سے۔ وہی صحبت کہ جب ان کی صحبت میں بھٹکے ہوئے لوگ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت کے رستے پر گامزن فرما دیا۔ تو یہ اچھی اور بری صحبت کی مثال ہے ہمارے لیے کہ ہم اگر اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، اچھے انوائرمنٹ میں بیٹھیں گے اٹھیں گے تو ہماری عادات کا، ہماری اطوار کا، ہماری گفتگو کا اور ہمارے طور طریقوں سے جو ہے وہ اس کی جھلک ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر بری صحبت ہوگی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کی جو خرابیاں ہیں وہ بھی ہمیں بھگتنا پڑیں گی۔ اللہ رحمت فرمائے۔ میں جو ہے وہ یہاں ایک آپ کو حکایت سنانا چاہوں گا۔ کل رکن شورا قبلہ حاجی امین صاحب نے ایک مشورے میں یہ سنائی تھی۔ احمد رضا سرفراز بھائی، ایک آدمی تھا وہ بالکل مسائل کا شکار ہے، ٹینشنوں نے گھیرا ہوا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں پیڑا حال تے بینک کے دہاڑے، مطلب یوں بندے کو کوئی نہیں عقل کوئی شکل، مطلب عجیب صورتحال اس کی جو ہے بنی ہوئی ہے۔ اپنے دوست سے ملا اور اس سے کہتا ہے یار
کوئی سمجھ نہیں آتی کیا بن رہی ہے میرے ساتھ، مصیبتیں ہیں کہ جان چھوڑتی نہیں ہیں، پریشانیاں ہیں کہ پیچھے لگی ہوئی ہیں، حالات ہیں کہ یہ پلٹا کھا ہی نہیں رہے، کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا چلو ادھر آؤ میرے ساتھ آؤ، وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا، اسے جا کے جو ہے وہ درخت دکھایا، درخت دیکھ رہے ہو؟ ہاں دیکھ رہا ہوں۔ کیا ہے یہ؟ درخت ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، ہرا بھرا ہے، پتے لگے ہوئے ہیں، لہلہا رہا ہے۔ اس نے کہا یہ کیوں لہلہا رہا ہے؟ اس لیے لہلہا رہا ہے یہ درخت، اس لیے ہرا بھرا ہے کیونکہ اس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، اور زمین کے ساتھ جو اس کی جڑ اٹیچ ہے وہ اپنی خوراک لے رہی ہے اور اس کے پتوں تک پہنچا کے اسے ہرا بھرا کر رہی ہے۔ یوں ہی میرے بھائی جب تو اللہ کریم کی یاد کے ساتھ، اس کے ذکر کے ساتھ، اس کی اطاعت کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا تو اللہ کریم کرم فرمائے گا، تیری پریشانیوں کو بھی دور فرمائے گا۔ ہیں جی حافظ صاحب، کیا دوست تھا، کیا کہنے والا تھا، اور کتنے خوبصورت انداز میں دیکھیں بات بتا گیا۔ اور ایک دوست کی اور میں آپ کو مثال دوں، یار بڑی ٹینشن ہے، بڑی مصیبت ہے، حالات بڑا برا حال ہے، ارے یہ لے ایک لگا ذرا چھٹا مار، ایک لگے گا، لگے دم تو مٹے غم، تو یہ دیکھ پھر کیا جو ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ بھی دوست ہی ہوتا ہے، خود بھی برباد ہوتا ہے اور اگلے کو بھی کیا کر دیتا ہے، برباد ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ معاشرے میں خود بے سکون ہوتے ہیں اور بے سکونی بانٹ رہے ہوتے ہیں، تو یہ اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں احمد رضا سرفراز بھائی؟ دونوں باتوں پر آپ جو ہے وہ گفتگو بھی فرمائیں، اور وٹ ٹو چوز، یہ ایٹ دا اینڈ یہ تو میرا اختیار ہے نا، میں انڈیویجول ہوں، میں ہر شے جو ہے وہ اپنے دوستوں کی مجلس کے اوپر ہی، اپنے دوستوں کے ساتھ جو میرا ایک تعلق واسطہ ہے، ہر شے میں انہی کے اوپر جو ہے وہ ڈالتا چلا جاؤں اور خود کو اپنے آپ کو بالکل بے قصور کر کے باہر نکل جاؤں، یہ بھی تو بات درست نہیں ہے نا۔ وٹ ٹو چوز یہ ایٹ دا اینڈ تو میری ذمہ داری ہے نا۔ کیا کہتے ہیں اس پہ آپ؟ جی بالکل، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ صحیح اور غلط کو پہچان سکتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایسی محافل، ایسی گیدرنگ اور ایسی صحبتوں میں ابتدائی طور پر کچھ رنگینیاں نظر آتی ہیں کہ یہ تھوڑے پھلتے پھولتے ہیں، یہ تھوڑے خوش ہیں، اور ان میں بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں ہیں، تو انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور پھر نتیجتاً وہ ان برائیوں تک پہنچتا ہے کہ جس کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف جب انسان کسی نیک شخص کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اولاً تو شیطان پیچھے، پھر جن دوستوں کو چھوڑ کے آیا وہ اس کے پیچھے، پھر شروع میں تو ظاہر ہے پہلے دن تو اسے ہر چیز سمجھ نہیں آئے گی، ہر چیز میں دل نہیں لگے گا، لیکن اسے یہ پتہ ہے کہ ٹھیک میرے لیے یہی ہے، اسے یہ پتہ ہے کہ میرا اصل راستہ بنتا یہی ہے، اسے یہ بھی پتہ ہے کہ میں فائدہ تبھی حاصل کر سکتا ہوں جب یہاں رہوں۔ لیکن اس کے باوجود اگر انسان پھر دوبارہ اس جانب جائے یا ایسے دوستوں کی گیدرنگ اپنائے کہ جن کی طرف صرف فساد ہے اور جن کے ساتھ صرف وبال ہے، تو پھر انسان کا اپنا خسارہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ نے جو اسے شعور دیا ہے، جو اسے عقل دی ہے، اس سے اس بات کو سمجھے۔ ایک امیر علیہ سنت دامن برکاتہم العالیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا اپنی کتاب میں۔ اچھا، اس طرح کے دوست جو ہوتے ہیں نا، کئی بار نہ صرف وبال جان بنتے ہیں بلکہ جان تک لے لیتے ہیں، جان تک لے لیتے ہیں۔ تو ایک واقعہ ہے کہ کسی علاقے میں ایک بڑا محنت کش سا نوجوان آیا، مزدوری کرتا تھا، بڑا محنت سے کام کرتا تھا، کمانے آیا تھا اپنے علاقے سے، اور اس نے ایک گھر لیا کرائے کا، وہاں رہتا تھا۔ بدبختی یہ کہ اس کی صحبت ایسوں کے ساتھ ہو گئی کہ جو جواری تھے، جوا کھیلتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ یہ ان کے ساتھ جوا کھیلتے کھیلتے ان سے بڑا کچھ جیتا، اور بہت زیادہ جیتا، اور بالآخر اب انہیں دینے کی باری ہے، انہوں نے دیا، لیکن دل کے اندر وہ ایک بات بیٹھ گئی کہ یار اس کے پاس اتنا چلا جائے گا تو اب ہم تو خالی رہ گئے۔ لہٰذا ساروں نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم اسے ماریں گے اور اپنا سارا سامان واپس لیں گے۔ نتیجتاً یہی ہوا، اس شخص کو قتل کیا، گلے میں پھندا ڈال کے، اور اسے کرنٹ لگایا، اور پھر یوں اپنا مال واپس لیا۔ پکڑے گئے بعد میں خیر، لیکن یہ کہ وہ جو جا بالکل صحیح راستے پر رہا تھا، کہ محنت مزدوری کر رہا تھا، کما رہا تھا، جب اس طرف آیا اور ان لوگوں کے ساتھ ہے تو وہی جو اس کے دوست بن رہے تھے، وہی جو اسے اپنے ساتھ بٹھا رہے تھے، وہی کھلا رہے تھے، وہی پلا رہے تھے، وہی جان کے اس کے دشمن ہوئے اور جان تک لے بیٹھے۔ تو یہ دوستیاں آخر میں بالآخر دیتی نقصان ہی ہیں،
جی محض نقصان دیتی ہیں، ان میں فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اور یہ سمجھنے والے کچھ پہلے ہی سمجھ جاتے ہیں، ورنہ آخر میں سمجھ تو آ ہی جاتا ہے اللہ کہ کی جی اس نے کچھ فائدہ نہیں دیا۔ اس طرح کر کے سمجھا تو پھر کیا سمجھا۔ دوستوں کی ہم گیدرنگ کی بات کر رہے ہیں، مجلسیں مطلب گیدرنگ دوستوں کی، فرینڈ سرکل، یہ سارا ایک ہی اس میں جو ہے وہ آتا ہے۔ سلمان بھائی جب انتخاب درست ہو نا، جی یعنی کسی آدمی نے دوستی کرتے وقت، محافل اور مجالس کا کو اختیار کرتے وقت جب اس نے اچھی محفل اور اچھے دوستوں کا جب انتخاب کیا ہوتا ہے تو یہ اچھے دوست اسے تنہا نہیں چھوڑا کرتے، کیونکہ ان کا جو مقصد ہوا کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر مشتمل ہوا کرتا ہے۔ جناب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے، اگر دوست اچھا ہو نا تو پھر بندے کو ڈوبنے نہیں دیتا، پھر وہ اس کو تباہ و برباد ہونے نہیں دیتا۔ اس لیے جو آپ نے بھی حدیث پاک بیان کی کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ اس کی مدد کرتا ہے، اور جب بھول جاتا ہے تو اس کو یاد کرواتا ہے کہ بندہ خدا تو کس طرف جا رہا تھا، غلط رستے پر جانے لگا، رک جا یہاں سے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا جو ملک شام سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتا تھا، تو کچھ عرصے تک وہ آتا رہا، پھر ایک وقت ایسا ہوا کہ اس نے آنا چھوڑ دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں معلومات کی کہ بھئی وہ ایک بندہ آیا کرتا تھا، وہ کدھر چلا گیا؟ تو بتایا گیا کہ جی وہ نا شراب کا عادی ہو گیا ہے، اس لیے اس نے آنا چھوڑ دیا۔ شام سے آیا کرتا تھا اور اب وہ شراب کا عادی ہو گیا ہے۔ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاتب کو بلوایا اور اس کو جو ہے نا وہ آپ نے خط لکھوایا۔ خط کے اندر پہلے آپ نے فلاں عمر بن خطاب کی طرف سے فلاں بن فلاں کو السلام علیکم سلام لکھوایا۔ اس کے بعد آپ نے ایک آیت کریمہ اور اس کے اندر کچھ جو ہے وہ کلمات اس کے ساتھ ملا کے لکھے۔ وہ اس کا معنی مطلب یہ تھا کہ میں تیرے سامنے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، توبہ قبول فرمانے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے، بڑے انعام سے نوازنے والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ خط اس کی طرف روانہ کیا، اور دوست جو تھے، جو وہاں ساتھی آپ کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا دعا کرو وہ دل سے متوجہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا کر دے۔ جو اپنا کام تھا وہ بھی کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرضی بھی پیش کر دی، یا اللہ یہ سچے دل کے ساتھ جو ہے اس کو توبہ کی توفیق عطا کر دے۔ جب آپ کا خط اس بندے تک پہنچا، اب اس کی کیفیت کیا تھی؟ جب اس نے پڑھا تو اب وہ بار بار وہ کلمات کہتا تھا، بار بار وہ کلمات کہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، بار بار اس کو کہتا، اور اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ پھر روتے روتے اس نے کیا کیا؟ کہتا ہے میرے رب نے مجھے اپنے عذاب سے بھی ڈرایا ہے اور مغفرت کا وعدہ بھی فرمایا ہے، اس لیے میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، نیک بن گیا۔ توبہ کر لی اس نے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ جب آپ کو خبر پہنچی کہ بندہ جو ہے وہ گناہوں سے تائب ہو چکا ہے، بری عادت اس نے چھوڑ دی ہے، تو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا ہاکذا فصنعوا، ایسا کیا کرو اپنے دوستوں کے ساتھ، یہ کرو۔ فرمایا جب تمہیں پتہ چلے کہ تمہارے کسی مسلمان بھائی سے لغزش ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، غلط راستے پر وہ چلا گیا ہے، بری عادت کوئی اس نے اپنا لی ہے، تو اسے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ اسے توبہ کی توفیق عطا کر دے، اس کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو، یعنی اپنے آپ سے دور کر دینا اور اس طرح جو ہے وہ اس کو تانا زنی کر کے اصلاح کرنے کی بجائے اسے بھولا بھٹکا جو ہے وہ چھوڑ دینا کہ ٹھیک ہے جی آپ جا رہے ہیں تو جاتے رہیں، نہ، ارشاد فرمایا اس طرح کر کے اللہ کی بارگاہ میں بھی دعا کرو اور اپنے مسلمان بھائی کو بھی ڈراؤ تاکہ وہ آپ کی طرف واپس آ جائے۔ یہ برکت ہے اچھے دوست کی۔ اگر دوست کا انتخاب اگر آپ نے درست کیا ہے تو پھر وہ آپ کی اصلاح بھی کرے گا، آپ کو سمجھائے گا بھی، اور اگر آپ نے غلط انتخاب کیا ہے تو پھر ہوگا کیا؟ پھر بڑے بوڑھے جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کالی جگہ پر بیٹھنے سے کم از کم انسان جو ہے وہ سیاہ ہو کر کالا ہو کر اٹھتا ہے، کپڑے اس کے گندے اور میلے ہو جایا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھٹی والے کی جو مثال ارشاد فرمائی ہے،
اگر آپ خوشبو والے کے ساتھ بیٹھیں گے، انتخاب پہلے آپ نے کرنا ہے، پھر برکتیں اس کی آپ کو ملنا شروع ہو جانی. سبحان اللہ، بڑی پیاری بات ہے. حسان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، میں چاہ رہا ہوں کچھ ان سے بھی جو ہے بات چیت کی جائے. جیسے مکہ مدینے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی فرینڈ سرکل کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ چلے گئے، دوستوں نے پیغام جو ہے نا وہ ذہن بنایا، چلو بھائی ایک کا ذہن بنا تو باقی سب کا بھی کیا ہے ذہن بن گیا، تو بڑا اچھا ہو گیا. پازیٹیو کام ہے، اچھا کام ہے. مکہ مدینے جا رہے ہیں، دوست مل کے جا رہے ہیں، سبحان اللہ. لیکن ادھر جا کے پھر کیا کر رہے ہیں؟ ادھر مل کے جناب گیدرنگ لگا رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو مطلب مسخریاں کر رہے ہیں، تو کہہ کے جناب مار رہے ہیں، تو تالیاں جناب آپس میں ہاتھ پہ ہاتھ جناب دے رہے ہیں، تو لطیفے سنا رہے ہیں، تو چٹکلے جو ہے وہ مار رہے ہیں. تو کیا کہتے ہیں، کوئی آپ کے تجربات مشاہدات کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل ایسا سلمان بھائی. اصل میں سفر کے اندر، سفر دنیاوی ہو یا دینی ہو، اگر آپ کو اس سے کچھ حاصل کرنا ہے نا تو دیکھ لیں آپ سفر کس کے ساتھ کر رہے ہیں. جہاں تک بات ہے حرمین شریفین کے سفر کا، تو ہمارے یہاں پر ایک کلچر ہے کراچی میں خاص طور پر کہ دوست مل کر جاتے ہیں، ایک ہی کمرہ لیتے ہیں، ساتھ کھاتے ہیں پیتے ہیں. یہ سفر ان کا ایک پکنک کی طرح ہو جاتا ہے. وہاں پر حاضری ہم نے اس کو ہم یوں کہہ لیتے ہیں کہ بعض اوقات اس کا یوں انداز. میں آپ کی بات کو بڑا کر رہا ہوں. ایک مرتبہ حافظ صاحب ہم جو ہے نا میں حج کا جو ہے وہ موقع تھا، اور یہ غالباً جو ہے یہ 8 ذی الحج کی جو ہے وہ رات تھی یا کیا تھا، یعنی تھے یہی مطلب حج کے دن ہی تھے. اب وہ دن مجھے بھول رہے آگے پیچھے. میں نا رستہ بھول گیا. اچھا. رستہ بھول کے ایک جو ہے وہ خیمے میں ہمیں انہوں نے کہا کہ آپ ادھر سے یوں جائیں، ادھر سے سیڑھی چڑھیں گے، سیڑھی چڑھ کے ادھر سے اوپر جائیں گے، اوپر سے یوں ہوگا تو یوں آپ ادھر سے آپ چلے جائیں گے جہاں آپ نے جانا ہے. تو میں اس خیمے میں گیا تو میں حیران ہو گیا وہاں دیکھ کے، اور میں نے سوچا یہ بھی حج کرنے آئے ہوئے ہیں. سگریٹ جناب پی رہے ہیں، تو بیٹھے ہوئے ہیں، تو مطلب کوئی جیسے یوں بولے نا کہ کوئی ایک حاجی ہے تو حج کر رہا ہے، تو اس کے اندر کوئی ذکر ہے، کوئی فکر ہے، کوئی شکر ہے، کوئی تلاوت ہے، کوئی مطلب یہ ہے. ان کو تو دیکھ کے لگ ہی نہ سکے یہ بھی حج کرنے جو ہے وہ آئے ہوئے. اللہ معاف کرے. سلمان بھائی دیکھا گیا کچھ ایسی تصاویر بھی آئی تھی سوشل میڈیا پر کہ لوگ عرفات کے میدان میں غالباً وہاں پر بیٹھ کر تاش کھیل رہے تھے. اللہ کی پناہ. لا الہ. اب یہی صحبت کے نتائج ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ سفر کرتے ہیں تو پھر ہوتا ہے کہ بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے کاموں میں لگ جاتا ہے. کچھ لوگوں کو دیکھا حرمین شریفین کے حدود میں اپنے موبائل میں فلمی ڈرامے دیکھ رہے ہیں، دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور آن لائن گیمیں کھیل رہے ہیں ایک ساتھ بیٹھ کر. تو ایسے موقع پر جب بندہ حرمین شریفین کا سفر کرے یا کوئی بھی سفر کرے تو کوشش کریں کہ جن کے ساتھ سفر کر رہا ہے وہ نماز پڑھنے والے ہوں اور عشق رسول رکھنے والے ہوں، خوف خدا کے ساتھ اپنے اندر خوف خدا رکھنے والے ہوں، تاکہ آپ ان کے ساتھ سفر کریں تو ان کی چیزیں آپ اپنے اندر لیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ سفر کیا، دوست وغیرہ تھے ساتھ میں، اور پاکستان کے اندر مزارات اولیاء کی حاضری کے لیے گئے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے اس میں کہ جو میں جنہیں جانتا ہوں نماز وغیرہ نہیں پڑھتے، لیکن سفر میں جہاں بھی ٹرین رکتی اکثریت لوگ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو وہ بھی ساتھ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. جہاں پر مزار شریف پر جاتے ہیں تو وہ بھی ساتھ میں آ جاتے ہیں. قرآن شریف کی تلاوت کرتے تو قرآن پاک پڑھنے بیٹھ جاتے. تو اس طرح سفر پر بھی بندہ صحبت دیکھے کہ کن کے ساتھ سفر کر رہا ہے، تاکہ اس سفر سے ہم اچھی یادیں لے کر جائیں اور اچھی چیزیں اس سے سیکھ سکیں. ماشاءاللہ. مکہ مدینے کا بالخصوص سفر ہو تو اس میں گفتگو بھی اگر کر رہے ہیں تو بعض اوقات غیبتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں. اللہ کی پناہ ہے، نہیں کرنی چاہیے. نگران شورا کی بات جو ہے نا وہ میں نے اپنے دماغ میں جو ہے بٹھائی ہوئی ہے کہ کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی بات ہے، بھائی یہ ابھی سفر کے بعد بات ہو سکتی ہے. ہاں جی ہو سکتی ہے. کوئی ارجنٹ بھی نہیں ہے. ہاں جی نہیں ہے تو بس پھر یہ بعد میں ہی کریں گے. ابھی وہ کریں گے جو یہاں رہ کے ہم کر سکتے ہیں. کیا زبردست. دیکھیں سبحان اللہ. میں نے تو نگران شورا کی یہ بات کیا ہے یہ ذہن میں بٹھا لی ہے، اور یہ بڑی پیاری بات ہے. اور دوستوں کے ساتھ اگر آپ بیٹھے ہیں، مبارک سفر بھی اگر آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن اگر زبان پہ کنٹرول جو ہے وہ نہیں ہے، غیبت سے بچنے کا اگر ذہن جو ہے وہ نہیں ہے، تو وہاں بیٹھ کے بھی غیبتیں اگر کر رہے ہیں تو مکے کا تو پھر 1 کا 1 لاکھ ہے. ایک غیبت ایک گناہ کا پھر یہ 1 لاکھ کے برابر ہی پھر کیا ہے، یہ وبال بھی ہے. کیا کہہ رہے تھے آپ یاد بھائی؟ آپ نے حج کی بات کی نا تو مجھے بھی ایک بات یاد آ رہی تھی حج کے تعلق سے. جی جی. تو ایک اسلام بھائی نے بتایا وہ جس خیمے کے اندر موجود تھے نا، تو وہ مطلب جو اس خیمے میں موجود تھے تو وہاں پر
کچھ اے سی کی پرابلم ہو گئی، صحیح. تو اب وہ جس کو آپ کہیے کہ شکوے شکایت کا سلسلہ شروع ہو گیا، جو کچھ حاجی وہاں موجود تھے، وہ شکوے یار اے سی نہیں چل رہا، یہ نہیں ہوا. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو پائپ اے سی کا تھا اس کے اوپر چڑھ گئے، اس کے اوپر چڑھ کے اس کے جس کو آپ کہیے کہ وہ گتے وغیرہ لے کر آئے، اس کو گتا آگے لگا کر سامنے اس کو نیچے کی طرف ٹرن کیا تاکہ ہوا نیچے کی طرف ہے، ہوا نہیں آ رہی نیچے. تو اب اس طرح کے چکروں میں وہاں پر لگے ہوئے دیکھیں. ہمارے تو ادھر یہ تھا کہ وہ اس گتا آگے وہ لگا کے نا، یعنی ادھر یہ ڈک ہے، اس سے ہوا آ رہی ہے، تو گتا اس کی آگے یوں لگا لیا تاکہ ہوا ساری کیا ہو وہ مطلب نیچے کی طرف جاتی جائے. تو وہ ساتھ میں بوتل بھی پانی والی نا، وہ بھی مطلب ساتھ میں رسی کے ساتھ باندھ دی گتے کے ساتھ کہ وہ بالکل ہوا کہیں اور تو مطلب جائے ہی نہ. اسی طرح چارجر کے لیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ الجھتے ہوئے نظر آئے. اچھا سلمان بھائی، ایک چیز جو بڑی پازیٹیو اچھے لوگوں کی صحبت کا فائدہ کیا کہ وہ جب مینا سے عرفات کے میدان میں گئے تو عرفات میں الحمدللہ عز و جل ایک ماحول تھا، عاشقان رسول کی صحبت تھی، مدنی اسلامی بھائی بھی تھے، علماء کرام بھی تھے ساتھ میں. اب وہ کیا ہوگا، بدل بدل کے سب دعا کرا رہے ہیں، بدل بدل کے سب جو ہے وہ ذکر الہی ہو رہا ہے، دعا ہو رہی ہے ساتھ میں. اچھا اب کیا ہوا کہ جو ٹرین کی سہولت موجود تھی تو جو علماء کرام تھے ساتھ مدنی، انہوں نے ترغیب دیا یار پیدل چلنے پر جو ہے وہ ایک ایک قدم پر جو ہے وہ کروڑ نیکیاں ملتی، تو کیوں نہ اس سفر کی برکتیں جو ہے وہ حاصل کی جائیں، اور جب یہاں آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، صحت بھی ہے، تو اس کو اویل کیا جائے. یعنی ذہن سازی کی بات کہ جو نیک ہے، نیک اچھا دوست ہے، وہ اچھائی کی طرف رغبت دلائے گا، وہ چاہے گا کہ یار زیادہ نیکیاں سمیٹنے والے بنے. تو اب وہ ترغیب دلائی تو ٹھیک ہے پیدل حج کرتے ہیں، پیدل جو ہے وہ عرفات کے میدان سے آتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اچھی صحبت ہوتی ہے، تو اچھی صحبت کی برکت سے اچھی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. اور اگر برا انوائرمنٹ ہو، برے دوست ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہاں جیسی مقدس جگہ پر رہ کر بھی پھر وہی اچھا. اب جیسے نگران شورا کی آپ نے مثال دی، دیکھیں آپ نے پہلے بھی ایک سوال کیا تھا کہ میں چوز کیا کروں، میں پسند کیا کروں. تو دیکھیں کچھ چیزوں کو ہمیں بھی اسٹاپ لگانا پڑے گا، بریک لگانا پڑے گا. اب جیسے نگران شورا کی آپ نے بات فرمائی، کوئی تو اسٹیپ اٹھائے نا، کوئی تو دوستوں میں کہے کہ یار نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا، یار یہ بات یہاں نہیں ہوگی. تو آپ دیکھیے جب نگرانی شورا نے یہ بات کہی تو ظاہر سی بات ہے اب جو ساتھ والے ان کا ذہن بن گیا کہ یار اب یہاں پر یہ بات نہیں ہو سکتی، اب اس بندے سے یہ بات نہیں ہو سکتی. تو ایسے ہم کرنا تو شروع کریں، ہم اسٹاپ لگانا تو شروع کریں، بریک لگانا تو شروع کریں. ہم بھی دوستوں کے بھیڑ چاڑ کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر نتیجتاً ہم اس برائی میں جا کر پڑ جاتے ہیں. تو دیکھیے تقوی کا معنی کیا ہے؟ بچنا، اپنے آپ کو بچانا. تو بریک لگائیں. صبر کا معنی کیا ہے؟ رکنا. تو آپ دیکھیے جب ہم سٹاپ لگانے کی عادت ڈالیں گے، بریک لگانے کی عادت ڈالیں گے، تو پھر جا کر ہم اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوں گے. اگر ہم جیسر منہ اٹھائیں وہاں چل دینے کی عادت ہوگی تو پھر ہمارا نقصان جو ہے وہ ہوگا. پھر ہم اس کو برے دوستوں کے اوپر فقط نہ ڈالیں، کچھ ہماری بھی اس کے اندر خامی جو ہے وہ موجود ہے، اپنی غلطی بھی موجود ہے، اپنی غلطی بھی موجود ہے. تو اس طرح جو ہے وہ نفس خواہش کو مطلب خواہش سے باز رہنے کا نام ہے نا. اس کی کتنی فضیلت بیان کی گئی کہ جنت جو ہے وہ ان کا ٹھکانہ قرار دیا گیا جو اپنے آپ کو جو ہے وہ خواہش نفس سے باز رکھیں. تو وہاں بھی رکنا پایا جا رہا ہے. تو یوں اپنے زندگی میں انشاءاللہ الکریم کچھ چیزوں پر ہم بریک لگانا سیکھیں گے. اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم یہ بری صحبتوں کے اندر ایک جو بڑا فیکٹر ہے نا وہ یہی ہے، دوست کے کہنے پر چل پڑتے ہیں. تو دوست کو نہ کہنا سیکھیں، اس کو منع کرنا سیکھیں، غلط بات پہ منع کریں، غلط بات پر منع کریں انشاءاللہ. اور اچھائی کی حوصلہ افزائی کریں. اچھا ہوتا گیا سلمان بھائی، اچھائی کی دعوت دی جائے گی تو وہاں منع کریں گے، وہاں اسٹاپ لگا دیں گے. اور اگر برائی کا ہوگا تو فوراً چل پڑیں گے ساتھ میں. تو اچھائی کو ویلکم کریں، اس کو پروموٹ بھی کریں، حوصلہ افزائی بھی کریں اور اس میں ساتھ دیں انشاءاللہ الکریم اس کی برکت. برے دوستوں کی جو نحوست ہے وہ صرف انسان کو برے اعمال پر ہی نہیں ابھارتی، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یا تو اسلام ہی سے اس کو دور کر دیتی ہے، اور یا وہ شخص جو اسلام سے دور تھا وہ قریب ہونا چاہتا ہے لیکن برے دوستوں کی صحبت اسے اسلام کے قریب نہیں ہونے دیتی. دین کی پہچان جو ہے اس سے وہ محروم رہتا ہے صرف دوستوں کی وجہ سے. زمان نبوت کو اگر ہم دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زمانے میں، ظاہری زمانے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی افراد ایسے تھے جو اپنے برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے ایمان کی دولت سے محروم رہے. وہ ایمان لانا چاہتے تھے، نبی پاک علیہ السلام کی باتیں سنی. فرعون کے بارے میں ذکر ہے آپ صاحب، جی اخنس ابن شریک اور ابو جہل اور یہ اس طرح کی جو افراد تھے. آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا، ایک بندے کا جی چاہا کہ میں ایمان لے آؤں، مسلمان ہو جاؤں. کتنی پیاری باتیں کرتے ہیں. اب ابو جہل سے ملا جس سے دوستی تھی اس کی،
اس نے کہا یہ کیا کرنے لگا ہے، مسلمان ہو جائے گا، یہ ساری سرداری اور دولت مال یہ سب کا سب چلا جائے گا تیرے پاس، ایسا مت کر۔ دوسرے دن پھر قرآن مجید سنا، پھر تیار ہوا کہ میں ایمان لے آؤں، لیکن برے دوستوں نے اسے پھر روک دیا۔ تیسرے دن پھر اسی طرح تیار ہوا کہ میں ایمان لے آؤں، لیکن یہ جو برے دوست تھے اس کے، انہوں نے ایمان قبول کرنے سے اسے روک دیا، محروم رہا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو اس طرح کے افراد ہیں وہ، اور بالخصوص بعض ایسے افراد جو بندے کے ایمان سے دوری کا ذریعہ اور سبب بن جائیں گے، اس کو بیان فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کبھی بھی بندہ غور کرے، سوچے کہیں میری کیفیت ایسی نہ بن جائے کہ قیامت کے دن میں دنیا کے اندر، ظاہر سی بات ہے انسان جہاں رہتا ہے نا تو یہ انسان کی فطرت میں ہے دوستی، آدمی کسی نہ کسی سے واقفیت، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ، کوئی گہرا دوست ہے، کوئی کم جو ہے دوست ہے، یہ اس طرح کی عام طور پر معاشرے کے اندر ہم لوگ جہاں رہتے ہیں کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن اپنے آپ پر غور کریں، کہیں ایسا نہ ہو یہ جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا، ہائے خرابی وائے خرابی میری، ہائے کسی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا، کہیں قیامت کے دن وہ جو حسرت اور ندامت ہوگی، وہ حسرت و ندامت کرنے والا بندہ میں نہ ہوں۔ اپنے آپ پر غور کریں، آج دنیا کے اندر رہتے ہوئے غلط اور صحیح یہ فرق ہمارے سامنے موجود ہے، غلط کیا ہے صحیح کیا ہے اتنا کچھ بیان ہوا، اس کے اندر ہم اپنے انتخاب پر غور کریں کہ میں اچھے دوستوں کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، اس کا انجام کیا ہے، اور اگر برے دوستوں کی طرف جا رہا ہوں تو یہ انجام ہو سکتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اللہ کی پناہ ہے۔ اب حسان بے کی بات کر لیں جیسے مثال کے طور پر، جی حسان بے اگر کسی کے دوست ہیں تو وہ ان سے کیا فرمائش کرے گا؟ وہ ان کو یہ بولے یار نعت تو سناؤ، حمد تو سناؤ، منقبت تو سناؤ، ٹھیک ہے۔ احمد رضا سرفراز بھائی ہیں ماشاءاللہ، آپ جو ہے وہ جامعہ مدینہ کے معلم ہیں، استاد ہیں، ان کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھے گا تو ان سے بندہ کوئی جو ہے نا وہ دین اسلام کی یوں بولیے کہ بات سیکھنے کے لیے ان کو کہے گا جی حضور یہ بتائیں یہ مطلب کیا ہے، یہ کیسے ہے۔ جامعہ مدینہ کے استاد ہیں، ٹھیک ہے، تو جو وہاں کے مضمون پڑھاتے ہیں اس کے بارے میں بندہ کو جو ہے وہ ان سے بات کرے گا، تو جس طرح کا دوست ہوگا ادھر سے آپ کو وہی جو ہے وہ ساؤنڈ آئے گا۔ کاروباری بندہ ہے تو وہ آپ کو کاروبار کے جو ہے وہ طریقے بتائے گا، کاروبار کی باتیں، اس کے فائدے بتائے گا، یعنی جس طرح کے بندے کے پاس آپ نے بیٹھنا ہے تو آپ کا وہی ذہن بن جائے گا۔ مختلف طرح کے لوگ ہیں جو کاروبار جو ہے وہ کرتے ہیں، تو وہ لکڑی والے بندے کے پاس، کارپینٹر کے پاس بیٹھے تو اچھا کام کر رہا ہے تو وہ آپ کو ایسے جو ہے وہ آئیڈیاز بتائے گا، ایسی باتیں بتائے گا کہ آپ کا ذہن بنے گا یار کارپینٹر ہی کیا ہے، یہ یہاں چل رہا ہے۔ تو بری عادتوں والے لوگ جہاں پر موجود ہوں گے تو وہاں سے پھر یہی ہمیں ملے گا، الاناء یترشح بما فیہ، برتن میں سے وہی آتا ہے جو کیا ہوتا ہے برتن میں موجود ہوتا ہے۔ پانی کے کنویں سے کبھی آپ کو شربت نہیں مل سکتا، پانی کے کنویں سے کیا ملنا ہے؟ پانی ہی ملنا ہے، اور سمندر سے آپ کو جو ہے وہ میٹھا پانی جو قابل استعمال ہے پینے کے لیے یہ نہیں ملنا۔ واٹر ایوری ویئر، ہر جگہ پانی ہی پانی ہے، بٹ ناٹ اے ڈراپ ٹو ڈرنک، پینے کے لیے ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ پانی تو بہت ہے، پینے کے لیے ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ پینے کے لیے پانی آپ کو کہاں سے ملے گا؟ وہاں آپ کو جانا پڑے گا۔ تو ہماری بھی ایک ذمہ داری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ اپنے دوست کس کو بنا رہا ہے۔ تو بری کاموں میں ساتھ دینے والے دوستوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے، حسان بھائی سے کچھ انشاءاللہ اشعار سنیں گے، ابھی ہمارے ساتھ ہیں تو کچھ ان سے ذکر رسول کی کوئی بات ہو جائے، کوئی یاد مدینہ کی جو ہے وہ بہار ہو جائے تو سبحان اللہ، روح تازہ ہو جائے، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، 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 بس میرا
کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے اور دنیا والے تو درد دیتے ہیں دنیا والے تو درد دیتے ہیں زخم دل کی دوا مدینہ ہے زخم دل کی دوا مدینہ ہے اور اے مدینے کو ڈھونڈنے والوں میں بتاؤں کہاں مدینہ ہے عاشقان رسول کے دل میں عاشقان رسول کے دل میں فضل رب سے نگاہ مدینہ ہے فضل رب سے نگاہ مدینہ ہے کیا بتاؤں اور دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں یا محمد ہے یا مدینہ ہے یا محمد ہے یا مدینہ ہے دل فدا ہے مدینے والے پر یہ دل فدا ہے مدینے والے پر دل منور میرا مدینہ ہے دل منور دل منور میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے محبوب رب عرش اس سبز قبہ میں پہلو میں جلوہ گاتی کو عمر کی گئے سادین کا گران پہلو ماغ میں جھرمٹ کی ہے تارے تجلی کمر کی گئے لب باغ آنکھیں بند پھیلی ہے جھولیاں کتنے مزے کی ذکر تیرے پاک در کی ہے میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا موتا مدینہ ہے بس میرا موتا مدینہ ہے ماشاءاللہ مرحبا اللہ مکہ مدینے کی بات اب حاضری ذوق والی شوق والی خیر والی عافیت والی سلامتی والی حاضری اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ مدنی چینل کے ناظرین دوستوں کی مجلسیں یہ ہمارے
پروگرام کا عنوان ہے۔ احمد رضا سرفراز بھائی، یہ بات ہے نگران شورا کے ساتھ ایک سفر کی جس میں ہم حیدرآباد پہنچے۔ اچھا، حیدرآباد میں جو ہے وہ رات کا وقت تھا، تو حاجی یعقوب صاحب کے گھر پر، حاجی اویس کے گھر پر جو ہے وہ ہم پہنچے، اور جو ہے وہ نگران شورا کے ساتھ اس ٹائم بھائی جو مہمان بھی تھے نگران شورا کے، وہ ساتھ لے کر کے، یعنی آئی صاحب نے کہا محبت کا معاملہ دیکھیں کہ میں نے مہمانوں کی اجازت بھی جو ہے وہ لی تھی کہ بھئی یہ اس طرح ہم لے کر کے آئیں گے، کیونکہ حاج صاحب کے بچوں کا یوں بولیں کہ وہاں ددیال ہے جی آپ سب۔ تو بہرحال ہم پہنچے تو کیا ہوا، جب وہاں بیٹھے نا، اسلام بھائی بھی تھے اور بھی جو ہے نا وہ نگران شورا کے کچھ دوست بھی تھے، نگران شورا نے کہا کہ ہم نے اپنا جو ہے وہ ذہن بنایا کہ غیبت جہاں ہو رہی ہو نا وہاں نہیں بیٹھنا، جہاں غیبت ہو رہی ہو وہاں اس مجلس میں نہیں بیٹھنا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ یہ اچیو کرنے میں کیا رہے، کامیاب ہوئے کہ بھئی جہاں بیٹھنا ہے وہاں غیبت نہیں کرنی، اور جہاں غیبت ہو رہی ہے وہاں کیا ہے، بیٹھنا نہیں ہے۔ بیٹھنا نہیں۔ یہ بھی ایک بعض اوقات بندہ کیا ہوتا ہے نا، وہ بندہ میسنا بن کے کیا ہوتا ہے بیٹھا رہے، بھئی جو ماحول ہے اس ماحول میں کیا ہے وہ رنگ جاتا ہے، جیسی گیدرنگ ہے اس کے مطابق جس سانچے میں ڈالو اس میں کیا ہے ڈھل جاتا ہے، جس جگہ رنگ پہ ہو وہ رنگ کیا ہے اپنے اوپر مطلب لے کے اسی رنگ میں کیا رنگ جاتا ہے، جو بات ہو اسی بات میں کیا ہے اپنی یہ بھی ایک بات جو ہے ملا دیتا ہے۔ یہ مزاج بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں چاہوں گا اس پر بھی آپ کچھ گفتگو فرمائیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ہماری دوستوں کی آپ اس کی گیدرنگ ہے، فرینڈ سرکل ہے، اس میں جو گفتگو ہو رہی ہے یہ اللہ رسول کی نافرمانی والی گفتگو ہے، یہ جو پلاننگ ہو رہی ہے یہ اللہ رسول کی نافرمانی والی پلاننگ ہے، جو کام ہو رہا ہے یہ اللہ رسول کی نافرمانی والا کام ہے، نشہ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں یا اور اس طرح کے دیگر کام جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، تو وہاں پر روکے بھی، اور اگر اس کو لگ رہا ہے کہ میرے روکنے سے کوئی رک نہیں رہا تو یہ وہاں باقاعدہ طور پر یہ بتا کے دیکھیے میں یہ عرض کر رہا تھا اب یہ کام نہ کریں، یہ اللہ رسول کی نافرمانی والا کام ہے، لیکن آپ اب نہیں باز آ رہے تو میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا۔ اچھے حسن اخلاق کے ساتھ وہاں سے کیا ہو جائے، اٹھ کر کے جو ہے وہ چلا جائے اور رجسٹرڈ کرا کے جائے کہ میں اس وجہ سے جو ہے وہ جا رہا ہوں۔ تو کیا فرماتے ہیں اس عنوان پر آپ؟ بالکل بڑی خوبصورت بات ہے یہ۔ اگر انسان کسی کو اپنائے تو اس لیے کہ الحب للہ، اللہ کے لیے محبت کرے، اور کسی سے نفرت ہو تو بھی اللہ کے لیے ہو۔ انسان جو کر رہا ہے اس میں رب کی رضا دیکھے، اللہ رسول راضی ہوتے ہیں یہ دیکھے۔ انسان جن کے ساتھ بیٹھتا ہے انہیں بھی یہ پتہ ہونا چاہیے اگر کوئی ایسی بات ہوگی جو شریعت کے خلاف ہے تو یہ انسان ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے گا۔ اگر ہم اسے اپنے ساتھ بٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کام سے رکنا ہوگا۔ اور کئی لوگوں کی یہ پہچان بن جاتی ہے، کئی لوگوں کی یہ یار اسے بلا رہے ہیں تو اس بات کا خیال رکھنا، ورنہ وہ ناراض ہو کے چلا جائے گا، یعنی اسی کی وجہ سے صحیح یہ برائی سے تو رکے۔ یہ کتنا اچھا ایک میسج ہے، ایک شخص کو منانے کی خاطر یہ صحیح، لیکن انہوں نے برائی کو چھوڑا ہے۔ اور اگر یہ خود ایسی شخصیت خود کی بنا لیتا ہے، ایسا اپنے آپ کو اس مزاج میں ڈھال لیتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، ایک تو لوگ اس سے متاثر ہوں گے اس بات سے کہ کس قدر مضبوطی سے شریعت پر عمل کرتا ہے، اور دوسرا اس کی برکت سے اس کے آس پاس والے بھی ان برائیوں سے محفوظ رہنے لگ جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ بعض اوقات لگتا ہے میرا فرینڈ سرکل چھوٹ جائے گا، میری دوستی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، ان سے بات چیت کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اب کیا کروں، تو رسمیں جو ہے نا وہ دنیا بھی تو نبھانی ہے، تو اپنا مطلب ان کو تو چھوڑ دوں گا تو میں تو تنہا ہو جاؤں گا، میں تو اکیلا ہو جاؤں گا، اس کا کیا جواب ہے؟ اللہ رسول کے سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جہاں پر اللہ رسول کی بات آتی ہے تو وَلَوْ كَانَ آبَاؤُكُمْ أَوْ أَبْنَاؤُكُمْ أَوْ عَشِيرَتُكُمْ، تمہارے باپ ہوں، اولاد ہو، کنبے والے ہوں، کوئی بھی ہو، اللہ رسول سے بڑھ کر تمہیں کوئی محبوب نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ رسول کے لیے، کیونکہ شریعت نے ہمیں ایک مزاج دیا ہے، اور انسان کی بقا، انسان کی کامیابی، انسان کی دونوں جہاں میں سعادت مندی اسی بات پر ہے کہ وہ کام کرنے لگ جائے جس سے اللہ رسول راضی ہوتے ہیں۔ اور ہاں، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ و ازہد فیما عند الناس یحبک الناس، اگر دنیا سے بے رغبت ہوگے تو پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ اور پھر اس میں لازمی نہیں ہے کہ بے رغبتی ایسی ہو کہ میں نے سب کو چھوڑ دیا، آپ ایسے ہوں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ سب کو چھوڑ کر آئے، وہ اللہ رسول کے لیے آپ کے پاس آئے، اور آپ جہاں جائیں وہاں اللہ رسول کی باتیں لے کے چلے جائیں،
وہاں انہیں بھی اس طرح کے پیغام دینے لگ جائیں تو یہ بڑا اہم ہے. اس چیز کو نہیں سوچنا چاہیے. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد کتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں. اپنے آباء و اجداد کو، اپنی زمینوں کو، اپنے گھروں کو سب کچھ چھوڑ کر ہجرتیں کر کے حضور کے ساتھ چل پڑے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ہر چیز پر مقدم صرف اللہ رسول کا حکم ہے، انہی کا ساتھ ہے کہ جس نے بچانا ہے. اور پھر ایسا ہی ہوا، آج تک ان کا ذکر خیر ہے، آج تک ان کا نام ہے، اور آخرت میں تو پھر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اپنے رب سے راضی ہیں، اور ان کے لیے پھر جنت کے بڑے بڑے مقامات ہیں. ماشاءاللہ. ویسے سلمان بھائی ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ بھی شیطان کی طرف سے جو نا ایک ورغلانے کا انداز ہے. اگر تم یہ کر دو گے تو تم تنہا رہ جاؤ گے، یہ لوگ تم سے چھوٹ جائیں گے. ویسے جو لوگ غیبتوں سے منع کرنے والے ہیں وہ زمانے میں کہیں آپ کو تنہا بھٹکتے ہوئے نظر آئے؟ کوئی بندہ ان کے پاس نہیں بیٹھتا، کوئی بات نہیں سنتا ان کی. یہ جی اس لیے غیبت سے منع کر دیتا ہے، یہ چغلی نہیں کرنے دیتا، اس لیے بیچارہ تنہا رہتا ہے، اکیلا ہی گھومتا رہتا ہے. آپ کو دنیا جہان میں ایسا بندہ نہیں ملے گا، بلکہ ایسوں کے پاس بیٹھنے کے لیے لوگوں کا جمگٹا ہر وقت تیار ہے. بعض لوگ ایسی جو ہے وہ شخصیات آپ زمانے میں دیکھیں گے، کہیں کسی جگہ کسی محفل میں وہ چلے جائیں، لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے یار ان کے پاس بیٹھا جائے، ان کے پاس بیٹھا جائے. ایسا کیا ہے ان کے پاس؟ وہ وجہ یہی ہے کہ ان کی صحبتوں میں، ان کے پاس بیٹھنے میں اللہ رسول کی رضا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد ہے، بندہ اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی ہے، یعنی دیکھیں ظاہر سی بات ہے جب بندہ شریعت پر چلتا ہے، کچھ چیزوں کو جو اس کی نفسانی خواہشات ہیں ان پر روک تو اس کو لگانی پڑے گی نا، کچھ چیزوں کی قربانی اس کو دینی پڑے گی. لیکن ظاہر سی بات ہے اگر یہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر ویسا ہی ہو گیا ہے تو پھر اس کو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ میں تو کسی کے جو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کا حکم ہے مجھے اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے تھی، میں تو لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں ہو گیا. کبھی جو ہے وہ کوئی ادھر سے ٹھوکر مارتا ہے، کبھی غیبت کی محفل میں اس کو بھیج دیتا ہے، کبھی چغلی والوں کے پاس بھیج دیتا ہے، کبھی کہیں بھیج دیتا ہے، کبھی کہیں بھیج دیتا ہے. خود بھی اس کا کچھ ہے یا نہیں؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بندہ ہے، خود بھی اس کو فکر کرنی چاہیے اپنی آخرت کی. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر تشریف فرماتے اور اکیلے بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی نے آپ کو دیکھا اور وجہ پوچھی کہ جی آپ کیوں بیٹھے ہوئے اس طرح؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الوحدۃ خیر من جلیس السوء. ارشاد فرمایا برے دوست سے تنہا بیٹھنا اچھا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا والجلیس الصالح خیر من الوحدۃ. ارشاد فرمایا اچھا دوست مل جائے تو پھر تنہا بیٹھنے سے اچھے دوست کے ساتھ بیٹھنا اچھا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ اچھی بات کہنا خاموشی سے بہتر ہے اور بری بات سے خاموش رہنا اچھا ہے. تو اپنا معیار کچھ بلند کیجئے. اگر اچھے دوست مل رہے ہیں سبحان اللہ، اللہ کی نعمت ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اور خود بھی وہ نیکیاں کریں گے، آپ کو بھی نیکی کی طرف لے کر جائیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جناب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرما رہے، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے بروں کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے پھر کیا ہے، تنہا بیٹھنا اچھا ہے. تو دونوں طرح شریعت ہماری رہنمائی کر رہی ہے، غلط کی بھی اور صحیح کی بھی. یہاں پر بہت پیاری بات جیسے ابھی عدنان بھائی نے فرمائی، سلمان بھائی، تو یہاں سے اگر ایسی محفل سے آپ اگر الگ ہو جائیں نا تو آپ اطمینان اور سکون لے کر لوٹیں گے. واہ واہ واہ، رب کی رضا لے کر لوٹیں گے. یہ جو آپ کو سکون دے گی نا، شاید یہ وہ وہاں بیٹھ کر ان کے رنگ میں رنگ کر آپ بے سکون ہو کر ہی لوٹیں گے، اور آپ کو ایسا لگے یار میں نے اپنا ضمیر بھی ملامت میں ڈال دیا، میں یہاں آ کر خود بھی برائی کے اندر مبتلا ہو گیا. ایک چیز سلمان بھائی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ سلمان بھائی دوستوں کی محفلیں مجلسیں ہمارا ٹاپک ہے. ہم ذرا غور کریں سلمان بھائی، بعض ہمارے نوجوان یا دیگر عمر کے افراد روزانہ گھنٹوں بیٹھکوں اور گیدرنگوں کے اندر ہمارا ٹائم ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے چائے پی رہے. اچھا سلمان، رات 12 بجے سے لے کر رات 3 بجے تک جو ہے وہ 3 بجے تک 4 بجے تک چائے آ رہی ہے، پونے صبح گھنٹے تک بعد چائے آ رہی ہے، بالکل سیٹرڈے نائٹ کو صبح تک بیٹھے. اچھا آپ غور کریں سلمان بھائی، یہ گھنٹوں ہم جو مجلسوں کے اندر بیٹھے، کل قیامت کے دن جو اللہ کا ذکر کیے بغیر جو مجلس لگی اور اس میں اللہ کا ذکر نہ ہوا، اس مجلس کے اوپر کل قیامت کے دن ان کو حسرت ہوگی. ہم تو یہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ والے دین کی باتیں کرنے کے بعد بھی آخر میں مجلس کے اختتام کی دعا پڑھا رہے ہوتے ہیں. اللہ کے ذکر پر مجلس کا اختتام کیا جا رہا ہوتا ہے، جہاں پر باتیں بھی اللہ رسول کی ہو رہی ہوتی ہیں.
تو آپ دیکھیے کہ ہمارے وہ نوجوان یا وہ لوگ کہ جو بس دنیاوی گپ شپ میں، ادھر کی ادھر میں، غیبت چغلی میں، اس کی کلاس لینے میں، اس کی کلاس لینے میں سارا وقت گھنٹوں گزار دیے. نہ کوئی اللہ رسول کی بات، نہ کوئی دین کی بات، نہ کوئی فروٹفل ٹاپک، نہ کوئی اپنی اصلاح، نہ کوئی دوسرے کی اصلاح، نہ کوئی دین کی بات، نہ کوئی اصلاح کی بات، یہ کچھ بھی نہیں، نہ اللہ کی ذکر کی بات. ایسے ہی ہم ان مجلسوں سے اٹھ کر چلے گئے تو آپ سوچیے جو روز شب و روز کے گھنٹوں ہم نے اس میں ضائع کیے، اس پر کل قیامت کے دن ہمیں کتنی بڑی حسرت اور ندامت جو وہ ہو سکتی ہے. تو خدارا بیٹھ ہی رہے ہیں، اگر بیٹھنا ہی ہے تو اس کو کچھ فروٹفل بنا لیں، کوئی با مقصد بنا لیں، اس میں کوئی اچھا ٹاپک لے لیں، کسی اچھے موضوع پر گفتگو کر لیں، کچھ اپنی اور دوسروں کی اصلاح کا سامان کر لیں، کچھ دینی بات اس کے اندر لے آئیں انشاءاللہ، یا دنیاوی کسی اچھے ٹاپک کے اوپر بات کر لیں، نہ کہ غیبت چغلی، ہوٹنگ بازی، مذاق مسخری، طنز دل آزاری. ان گناہوں کو سمیٹنے سے تو بہتر ہے اچھی باتیں لے کر اٹھیں تو انشاءاللہ دنیا آخرت میں اس کے فوائد یہ گھنٹوں بیٹھ کر گفتگو کرنے والے بڑے مصروف ترین لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس نہ تلاوت قرآن کا وقت ہے، نہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ پیار محبت کے دو بول بولنے کا وقت ہے، اور نہ اسی طرح دیگر وہ چیزیں جو ان پر شریعت کی طرف سے لازم ہوتی ہیں ان میں سے کسی کام کے کرنے کا ان کے پاس وقت نہیں، کیونکہ مصروف بڑے ہوتے ہیں. اور گھنٹوں بیٹھ کر، اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتا ہے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کیوں جاتے ہیں بھائی؟ یار وہ دوست ادھر جمع ہوتے ہیں، وہ فلاں میرا دوست ہے، وہ وہاں بیٹھتا ہے تو پھر مجھے بھی ادھر جانا پڑتا ہے، انہوں نے مجھے بلا لیا تھا، انہوں نے مجھے میسیج کر دیا تھا، مجھے کال کر دی تھی. یہ سارے کا سارا سرکل ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے. چائے کے ایک کپ کے پیچھے آپ نے اپنی زندگی کے گھنٹوں برباد کر دیے، اور کوئی اس کے اندر خیر والی بات نہیں ہے سوائے لوگوں کی برائیوں کے اور غیبتوں، چغلیوں، تہمتوں کے اور وقت کو ضائع کرنے سے. اسلام کا حسن تو یہ ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. اسلام کا تقاضا یہ تھا کہ لا یعنی کاموں سے دور رہا جائے. یہاں تو گناہوں کی محفلیں آباد ہیں اور لوگ اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں ایسی جو ہے وہ گیدرنگ سے بچائے، ایسے فرینڈ سرکل سے بچائے. پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، رستہ بڑا واضح ہے اور میرے سامنے آ رہا ہے. ڈسکشن جو ہوئی ہے اس کے اندر جو ہے باتیں بیان ہوئی ہیں. ایک بات عرض کروں، جو دوست اللہ کی یاد دلا رہا ہے، جو آخرت کی تیاری کا ذہن دے رہا ہے، یہ صحیح ہے. اور وہ دوست جو بد اخلاقی، گھٹیا کام کرنے میں، غیر اخلاقی سرگرمیوں کے اندر ملوث ہونے میں، اور یہ نشہ ہے اور سگریٹ ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے اندر جانے میں، اور جو کرپٹ پریکٹسز ہیں، گھٹیا بےہودہ کام ہے، یہ کام کرنے میں کسی بھی طرح سے فیسیلیٹیشن کر رہا ہے، مشورے دے رہا ہے، ہمارے لیے رستے آسان کر رہا ہے، یا ہمیں ان برے رستوں پر چلنے میں کیا کر رہا ہے، کور کر رہا ہے، بچا رہا ہے. یاد رکھیے یہ اس دوست کی طرح ہے جس کے بارے میں کہا گیا یار بد بد تر از مارے بد. کہ برا دوست یہ برے سانپ سے زیادہ خطرناک ہے. ایک بندہ جو ہمیں چھت سے 6 منزلہ چھت سے دھکا دے تو ہمیں برا ہی لگے گا، دوست تو ہم اس کو کبھی کہیں گے نہیں. تو جو چھت سے دھکا دے وہ تو برا ہو، اور جو جہنم کے گڑھے میں دھکا دے، جو بد اخلاقی، بد کرداری اور بے حیائی اور بے شرمی والے کام کرنے میں ہماری جو ہے وہ معاونت کرے، مدد کرے، باتیں کرے، رستے بتائے، چیزیں دکھائے، فیسیلیٹیٹ کر دے، یوں آ جائے وہ آ جائے، یہ تو جہنم کے اندر دھکا دے رہا ہے، یہ تو جہنم میں گرا رہا ہے. یہ کیسے خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ اپنی جان چھڑائیں اور کبھی کسی اس طرح کے معاملے کا حصہ نہ بنے. قرآن مجید نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، تعاون کریں، مدد کریں. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، جہاں سرکشی ہے، جہاں گناہ ہے، جہاں اللہ کی نافرمانی ہے، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی فیسیلیٹیشن کرنا، مدد کرنا، ساتھ دینا، ساتھ چلنا، رستہ دکھانا، نہ یہ کام کبھی نہیں کرنا. دعوت اسلامی کا دینی ماحول الحمدللہ ہمیں یہ اچھائیاں بتا رہا ہے. دعوت اسلامی کا دینی ماحول قافلوں کے ذریعے سے، ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات کے ذریعے سے، درس فضان سنت کے ذریعے سے، تفسیر سننے سنانے کے حلقے کے ذریعے سے، فجر کی نماز کے لیے جگانے کے جو ہے وہ ذریعے سے، اور جو دینی کام ہے قافلوں میں سفر کے ذریعے سے، مدنی کورسز کے ذریعے سے، ہمیں الحمدللہ قبر و آخرت کی تیاری دنیا میں بہترین انداز جو ہے وہ اپنا کر کے زندگی گزارنے کی الحمدللہ ترغیب دے رہا ہے. تو آئیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ
ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلط کاموں سے اللہ پاک ہمیں اور ہماری آل اولاد کو بچنے اور ہمیں دوسروں کو بچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. اللہ تیری رحمت ہو عافیت میں رکھنا، غلطی نہ ہو جو پچھتاؤں مجھ کو کیا پرکھنا. اللہ تیری رحمت ہو عافیت میں رکھنا.